وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علیم۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے آقا کی طرف واپس جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے عمل سے اچھی طرح واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی جو تعبیر بتلائی، ساقی نے اسے ہو بہو منوان بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے کچھ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں سنے تھے، اب جو ایسی موضوع اور دلنشیں اور بہت ہی پیاری تعبیر اور رعایا کی ہمدردی کی تدبیر اور اس کے بعد خوشحالی کی بشارت کو سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، عقل و دانش اور حسن اخلاق کا سکہ بادشاہ کے دل پر بیٹھ گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وقال الملک ائتونی بہ، تاکہ میں اس کی زیارت سے لطف اندوز ہوں اور اس کے شرف ملاقات سے میں اپنے آپ کو سعادت مند کروں۔ قاصد جب بادشاہ کا پیغام لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور قید خانے سے نکل کر دربار شاہی میں تشریف لے چلنے کی درخواست کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی بے نیازی کے ساتھ باہر آنے سے انکار کر دیا اور قاصد سے کہا کہ تم واپس جا کر اپنے مالک اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ اسے ان عورتوں کے بارے میں بھی کچھ خبر ہے جنہوں نے دعوت کے موقع پر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جب تک ان کے معاملے کی حقیقت واضح ہو کر سامنے نہیں آ جاتی اور ان کی مکاریاں تشت اسباب نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں قید خانے سے باہر نہیں آ سکتا، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ یعنی اللہ پر تو میری بے گناہی اور عورتوں کے جوڑ توڑ اور ان کی مکاریاں بالکل واضح ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جیل سے باہر آنے سے پہلے خلق پر لوگوں کے سامنے میری بے گناہی بالکل واضح اور روشن ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد سے یہ نہیں کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے یہ کہو کہ وہ ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق کرے جنہوں نے دعوت کے موقع پر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بلکہ یہ کہا کہ تم واپس جا کر بادشاہ سے ان عورتوں کے معاملے کو دریافت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا تاکہ بادشاہ کو معاملے کی تحقیق کا شوق پیدا ہو اور تاکہ آپ کی برات خوب اچھی طرح واضح ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قاصد سے اگر یہ کہتے کہ تم جا کر بادشاہ سے کہو کہ وہ معاملے کی تحقیق کرے تو اس کی طرف سے تساہل اور بے پرواہی کا معاملہ ہو سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانے میں بند تھے اور بلا وجہ ان کو قید کی زندگی گزارنی پڑی تھی۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مژدہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ قید خانے سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملے کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہے اور بہت اونچے مقام پر فائز ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا، چھٹ گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا چھپا ہوا رہ جائے گا۔ اس لیے صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا حقیقی مقصد اور میری زندگی کا نصب العین ہے۔ بس اب بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اصل صورت سامنے آ جائے اور حق اور باطل لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جائے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول کچھ روایتیں ہیں جو بہت ہی اہم اور بہت ہی پیاری ہیں۔ مسند احمد اور بخاری و مسلم کی روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اس قدر مدت دراز تک، لمبے عرصے تک قید خانے میں رہتا
جس قدر یوسف علیہ السلام رہے تو بلانے والے کی دعوت کو میں فوراً قبول کر لیتا۔ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قول فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو فوراً باہر نکل آتا اور کوئی عذر وغیرہ نہ کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مرسل ہے، حضرت اکرمہ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور حسن خلق پر رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جب ان سے موٹی اور دبلی گایوں کے بارے میں سوال کیا گیا، اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا تو رہائی کی شرط کے بغیر تعبیر نہ بتاتا، یعنی میں یہ کہتا کہ پہلے میری رہائی کے فیصلے کرو پھر میں تعبیر بتاؤں گا۔ اور مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور اچھے اخلاق پر بڑا رشک آتا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب ان کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا اور اگر میں ہوتا تو فوراً باہر نکل جاتا۔ یہ ساری احادیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح و توصیف اور لطیف پیرائے میں اپنی عبودیت کاملہ کا اظہار ہے، کیونکہ آپ کے مزاج میں عامۃ الخلائق کی بہبود اور ان کی کامیابی کی اہمیت زیادہ تھی، اور ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس مقام بلند پر فائز ہے وہاں تک عوام امت تو درکنار خواص کی رسائی بھی ممکن نہیں، لہذا عام مخلوق کی رعایت میں آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو دیر نہ کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمان نزول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عجز و انکسار ہے، اور اسی پر دین کی عمومی اشاعت موقوف ہے۔ اس جگہ پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اگرچہ براہ راست عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر حضرت یوسف نے ان کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگرچہ عزیز مصر کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی، مگر قید کے اس معاملے میں وہ عورتیں بھی سازش میں شامل تھیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یوسف کے عاشق اور ان کو اپنی جانب مائل کرنے کی آرزو مند تھی، اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز مصر کی بیوی کو اس کے قید والے فیصلے میں شہ دی اور عملی جامہ پہنا کر ہی چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ قید کا معاملہ ان عورتوں کے قضیے کے بعد پیش آیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عزیز مصر نے میرے ساتھ ہر ممکن حسن سلوک برتا ہے، میری عزت اور میرا احترام کیا ہے، اس لیے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ میں اس کی بیوی کا نام لے کر اس کے لیے رسوائی کا باعث بنوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر بادشاہ کو بے پناہ پسند آئی، چنانچہ اس نے ان کو قید خانے سے دربار شاہی میں طلب کیا، اور یہی تعبیر ان کے آزاد ہونے کا سبب بنی۔ خداوند قدوس نے جب علم کو دنیا کے رنج و محن سے نجات کا ذریعہ بنا دیا ہے تو یہی علم اخروی رنج و محن سے آزادی کا ذریعہ کیسے نہیں بنے گا؟ یقیناً جو بھی علم دین حاصل کرتا ہے، نبوت کے راستے پر چلتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اس کا قدم چومتی ہے۔ نیز قید خانے کی صحبت کو ترک کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کی تحقیق کروائی، اور جب صاحب معاملہ عورتوں کے اقرار سے ہی ان کی عفت و پاک دامنی ثابت ہو گئی تب باہر آئے، تاکہ آئندہ کسی کے لیے بدگمانی اور تہمت کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسی جگہ نہ جائے کہ لوگوں کو الزام لگانے کا موقع ملے۔ اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ تھے، ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلا کر بتلایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول بھلا آپ کے ساتھ میں بدگمانی کر سکتا ہوں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں خون کے دوڑنے کی طرح شیطان بنی آدم کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، معتکف تھے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ کچھ بات چیت کے بعد جب واپس ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ اسی دوران دو شخصوں کا وہاں سے گزر ہوا، غالباً یہ دونوں صحابی حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو مشہور انصاری صحابی ہے۔ انہوں نے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خاتون کے ساتھ دیکھ کر تیزی سے گزرنا چاہا۔ تیزی سے گزر جانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات چیت کرنے میں کوئی خلل واقع نہ ہو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روک کر وضاحت فرمائی کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہے۔ یہ واقعہ حضرت صفیہ کی روایت سے ہی امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ تو تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے، اور کبھی کسی کو ایسا شک ہو کہ تہمت ہو سکتا ہے یا کوئی الزام لگا سکتا ہے، تو پہلے ہی اپنی برات کے سامان کو مہیا کر دینا چاہیے اور ذہن کو بالکل صاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے صحیح عبرت لے کر اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے والا بنائے۔